صاحب نمبر مانگا تھا ان کے امام مہدی کا، وہ آپ نے نہیں مجھے لے کے دیا. یہ اب جوادی صاحب نہیں، میں نے آپ کو جگہ تو بتا دی ہے نا. ہم اس سے استفادہ کیسے ہو، اس کا فائدہ کیا، وہ نظر نہیں آتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر آپ سے عرض کروں، آپ مجھے اجازت دیں، تو ہمارے اور آپ کے مذہب کے درمیان ایک اختلاف جو ہے وہ مسئلہ یہ رؤیت اللہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا. آپ لوگ بالاجماع، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے اشاعرہ ہو، چاہے ماتریدی ہوں، سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں نظر آئے گا، مومنین کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہو؟ کہتے ہو؟ کہتے ہیں جی، بالکل کہتے ہیں جی، بالکل کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی، پیر بھی جہنم میں رکھ دے گا، اور جہنم کہے گا حل میں مزید، تو پیر رہے گا تو کہے گا کہ کافی ہے، بس کافی ہے. تو اسی وقت پیر دکھاتے وقت بھی وہ سب لوگ پتہ نہیں ہوگا کہ رب کون ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کو پتہ چل جائے گا پیر دیکھ کے کہ یہ اللہ ہی ہے. اچھا، جب آپ اور آپ کے پاس حدیث بھی ہے بالاجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو نیچے آتا ہے، آسمان کی دنیا میں آتا ہے، اور آسمان کی دنیا میں ادھر آواز دیتا ہے حل من مستغفر حل من تائب، کہ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے، میں اس کی مغفرت کروں. تو جب آپ رؤیت اگر ممکن ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں نا عزیزوں کہ اگر یہ اللہ اپنے آپ کو دنیا میں دکھائے، ٹھیک ہے نا، دنیا میں دکھائے تو سارے نزاع ختم. ادھر آ کے نعرہ لگائے آسمان میں کھڑے ہو کے وہی کہ بھئی یہ دین حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تو سب ہندو جو ہیں، سب عیسائی، سب پتہ چل جائے گا. آسمان وہ اتنا بڑا کھڑا ہے، سب کو نظر آئے گا نا. جو غیر مسلمان ہیں وہ ہمارے دین کا حقانیت پتہ چلے گا، اور جو مسلمانوں میں جو نزاع ہے وہ آ کے نعرہ لگائے، وہ بھی آ کے نعرہ لگا آسمان میں کھڑے ہو کے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امامت نہیں ہے. اب کے ابتدائی کچھ سال اس آیت کے نزول سے پہلے فاصدع بما تؤمر، کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب اعلان نبوت کرو، اب علناً اظہار نبوت کرو. اس سے پہلے وہ چپکے سے تبلیغ کرتے تھے. آپ مانتے ہیں نا؟ جی. اس سے پہلے وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے علناً کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس معجزات ہیں، فرشتہ آتا ہے، وہی آتی ہے. وہ بس خاص لوگوں کو جن پہ اعتبار ہے کہ میری بات مانیں گے، سنیں گے، تو ان کو جا کر چپکے سے بولتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل. تو یہ کس لیے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ دلیل واضح ہے کہ عرب اتنے جاہل ہوتے تھے اور اتنے مجرم، ان کے لیے قتل کرنا، کسی کو جان سے مار دینا، یہ تو پرواہ ہی نہیں تھا. اگر ان عربوں میں سے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے وہ پیروکار بھی نہیں ہے شروع میں، کہ اگر وہ مثلا سب کا خطرہ مول لیں تو ان کو کوئی جان سے مار دے، ان کی اذیت و آزار اس حد تک بڑھ جائے، ان کے جو ماننے والے کا عدد کچھ چنے ہوئے 5-6 آدمی ہیں، 5-6 عورتیں ہیں، ان کی اذیت و آزار اتنی بڑھ جائے کہ ان کو جان سے مار دیں، کسی کی جان پہ اعتبار ہی نہیں. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور ان کے جو ماننے والے بہت کم ہیں ان کے حال پہ ترحم کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق وہ سب لوگوں سے غیبت میں ہیں. ہم کہتے ہیں غیبت کس لیے غیبت میں ہے؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے جناب عبداللہ کے بیٹا ہے، اس میں گرامی ان کا کیا ہے، اس میں گرامی محمد، یہ تو سب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے پاس اتنے معجزات ہیں، ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، جبرائیل آتا ہے، یہ تو کسی کو نہیں مانتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت میں تھے اس زمانے میں. غیبت اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کے درمیان ہو، لوگوں کے درمیان رہتا ہو، اور مثلا جیسے امام زمانہ جانتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی، نماز پڑھنے والا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ امام ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں کس لیے غیبت میں؟ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ امت نے ان کو مانا نہیں مانا، ان کو قتل کیا. امام حسن علیہ السلام شہید، امام حسین علیہ السلام شہید بری طرح سے، زین العابدین علیہ السلام شہید، 11 امام شہید. جو آخری ہیں، اللہ کے جو آخری امام ہیں، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری، اور انہوں نے پوری دنیا میں انقلاب لانا ہے. ان کے بعد کوئی اور باقی جو ائمت ہیں ان کا کام انقلاب لانا نہیں تھا، تواغیت کو ساقط کرنے کا کام ان کے ذمہ نہیں تھا، صرف اس آخری حجت کا کام ہے. تو ان کے سامنے جو ہے سب دنیا جہاں کی دشمنی ان کے سامنے ہے، تو ان کے جان کو سب سے ان سے زیادہ خطرہ ہے. تو ان کی غیبت جو ہے ان کے حفظ جان کے لیے، مسلمانوں کی امتحان کے جو ایسے بھی کہیں، وہ ایک جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیبت میں تھے وہ اس طرح غیبت میں.